تو جو یمن اور شام میں ہو رہا ہے وہ تمہارے ملک ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے پیر سے زیادہ، اپنے استاد سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی کی تعظیم کرو تو مصطفیٰ جان رحمت کی کرو، سب سے زیادہ کسی سے محبت کرو مصطفیٰ جان رحمت سے کرو۔ خدا کے بعد ان سے افضل بزرگ و برتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ارے وہ خدا ہو کر کے جب ان کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دیتا ہے، وہ خدا ہو کر کے، اور کوئی تانا دینا ان کو کہ محمد کے رب نے چھوڑ دیا، تو اللہ ان پہ وہی یوں نازل کرتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پیارے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، ہے کوئی ایسا کسی کے چہرے کی قسم اللہ یاد کرے؟ اللہ فرماتا ہے پیارے تیرے چہرے کی قسم، اور میں تو عالم تصور میں یوں ہوں کہ گویا کہ دست قدرت مصطفیٰ کے گالوں کو تھام کے کہہ رہے ہیں پیارے تجھ سے ناراض ہوں گے تو پھر خوش کس سے رہیں گے؟ آگے قرآن کا مضمون بیان ہو رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ حبیب تیرے پیارے چمکتے چہرے کی قسم، تیرے بالوں کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ہے کوئی ایسا جس کے زلفوں کی قسم خدا یاد کرے؟ ہے کوئی ایسی زلفیں؟ آج اس میں مبارک پر بھی اعتراض ہے، زیارت کراتے ہو تو لائے کہاں سے ہو؟ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیں؟ جو منسوب ہو جائے رسول کی طرف ہم سر جھکا دیتے ہیں، ہم سر جھکا دیتے ہیں اور اس کی برکتیں ہی پاتے ہیں۔ حبیب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، بنانے والا خود پیارا ہے، بنانے والا خود، بلکہ یوں کہوں قدرت خود شیدا ہے، قدرت شیدا ہے، مشیت فدا ہے۔ اے پیارے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، کیا کہا؟ تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ ارے جب چھوڑنے کے دن ہوتے جب سب چھوڑ دیتے تب نہیں چھوڑا؟ کب نہیں چھوڑا؟ کہتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حبیب تیری پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہت بہتر ہے، اور پھر کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَوَجَدَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ راضی کریں گے۔ میں ناراض ہوں تجھ سے، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گے تجھے کہ تجھے راضی کریں گے، راضی کر لیں گے تجھے راضی۔ سنیوں خوش ہو جاؤ، راضی کرنے کی بات کی گئی ہے۔ کس کو؟ اپنے محبوب کو۔ جس کا میلاد مناتے ہو یوں چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، نہیں یوں تمہیں چھوڑیں گے۔ ارے کچھ نہ کرتے تھے تو تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے وہ، آج تم ان کے لیے کر رہے ہو، تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تھک گئے میلاد والوں؟ تھک گئے؟ نہیں نا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور کہتے ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کوئی ذرا یہ بولی بول کر دیکھے اور مسلمان رہ جائے، کوئی یہ بولی بول کر دیکھے اور مسلمان رہ جائے، اس بولی کا حق تو صرف مصطفیٰ پیارے کو ہے۔ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے گا۔ اب حضور راضی کب ہوں گے؟ امت جنت میں جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اتنا دیں گے۔ توجہ، ہوٹلوں پر نبی کے علم پر ان کی شان پہ باتیں کرنے والوں، صرف دل سے اس بات کو سن لو، کاش کہ اللہ آج کی رات کی برکت سے کسی کو ہدایت دے دے، کسی کو توبہ کی توفیق دے دے، کوئی بن جائے پھر سے عاشق رسول۔ اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کر لیں گے۔ حبیب دیکھو، دو چیز ہوتی ہے دینے کی، عطا کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو اے حافظ غفران قادری منزل آنا، جب آئیں گے نا تو ہم آپ کو 5,000 روپے دیں گے، 10 دیں گے، 5 لاکھ دیں گے، ہے نا؟ لیکن حافظ مقصود صاحب آپ قادری منزل آئیں گے نا، اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اللہ کی ذات تمثیل سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کو کہا 5,000 گن کر دیں گے، ایک کو کہا اتنا دیں گے کہ راضی کریں گے۔ اب جب آئے نا یہ گھر پہ تو جس کو کہا تھا اتنا دیں گے 5,000، تو ان کا چہرہ خوش ہو کہ غمی میں ہو، کچھ بھی ہو، ہم تو نوٹ ہی دیکھ رہے ہیں نا، 1 2 3 4 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000، یہ لیجئے، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ لیکن جس سے کہا نا آپ کو راضی کریں گے، اتنا دیں گے، تو اب پیسوں کی گڈیوں پہ نظر نہیں ہوگی، چہرے مقصود پر نظر ہوگی۔ ہاتھ میں دیا، چہرہ دیکھا، خوش ہوئے؟ نہیں،
اور نکالا دیا، خوش ہوئے نہیں اور نکالا دیا. پیسوں پہ نظر نہیں، چہرے پہ نظر ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل کا والا سوف یعطیک ربک فترضی. اے آمنہ کے لال اتنا دیں گے کہ راضی کریں گے. تو کیوں نہ کیسے راضی کریں گے؟ عرش پر عدالت کی کرسی پر خدا اپنی شان کے مطابق ہوگا اور محمد پیارے لواء الحمد لے کر وہاں موجود ہوں گے. اللہ فرمائے گا جاؤ 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 جاؤ. یہ جانے والوں پہ نظر نہیں ہوگی، حبیب کے چہرے پہ نظر ہوگی. حبیب راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گویا کہ ہمارے جرائم نہیں دیکھے جائیں گے، محبوب کے رخ بددعا کے صدقے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور حضور کہتے ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. سب جائیں گے تب حضور مسکرا کے کہیں گے کہ میں راضی ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے وہ رضا ہے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ الم یجدک یتیما فآویٰ. حبیب جب تجھے اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف ہم نے راستہ دکھایا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. حبیب جب تجھے یتیم پایا، قربان جائیں، دیکھیں یہ قرآن ہے، حضور کی سیرت قرآن بیان کر رہا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے محبوب جب ہم نے تجھے یتیم پایا نا، یتیم، تو تجھے اپنی آغوش رحمت میں پناہ دے دی. اللہ اکبر. میرے اللہ نے میرے رسول کی کیسی شان بیان کی. تو عرض یہ کر رہا تھا، حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کر کے چلی ہیں، حضور کو لے کر کے چلی واپس ہوئی ہے، تو خیر و برکت ہی برکت ہے. اب گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اختتام کی طرف آ رہا ہوں. بہت بابرکت لمحات ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اب میری بیٹی شیمہ میرے بکریوں کے ساتھ حضور کو لے جاتی. حضور بکریاں لے کر کے جاتے. جب بکریاں لے کر کے جاتے نا، اور لوگ بکریاں لے کر کے جاتے تھے تو بکریاں ادھر ادھر بکھرتی تھی. لیکن جب حضور بکریوں کے ساتھ جاتے تھے تو بکریاں جو ہے وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور بکریاں چرتی بھی تھی. جنگل کے درندے حضور کی بکریوں پہ پہرا دینے کے لیے بیٹھتے تھے. امام قسطلانی لکھتے شیر درندے، نبی کی ماں کی بکری کوئی نہ کھائے، نبی کی ماں کی بکری کوئی نہ لے جائے. شیما کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ حضور کی طبیعت علیل ہو گئی. حضور کی طبیعت علیل ہو گئی تو حضور 3-4 دن تک کے بکریوں کو لے کر جنگل میں نہیں آئے. جب نہیں آئے نا تو ایک بھیڑیا آیا جو ہمیشہ پہرے دیتا تھا. آیا، بکری اٹھا کے لے کے بھاگا. تو جس وقت یہ شیما جو حضور کی رضائی بہن ہے، رضائی بہن کا مطلب دودھ پیتی بہن، یعنی دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی، یہ دوڑتے امی امی غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ ہماری بکری بھیڑیا لے گیا. حضور بستر پہ تھے، سرکار ماتے چل تو کون لے گیا؟ حلیمہ نے کہا او بچے، بھیڑیا کو تو جانتا ہے کون ہوتا ہے بھیڑیے؟ بچے تو جانتا ہے بھیڑیا کون ہوتا ہے؟ ارے بھیڑیا تو بکریوں کو بھی نگلتا ہے، انسانوں کو بھی حملہ کرتا ہے. تو کہتا ہے چل تو. میرے رسول نے کہا امی میرے اللہ کی قدرت دیکھ. کہا چل تو. شیما کے ساتھ ساتھ چلے. حضور چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. ننھے سے پیغمبر نے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا، کہا او جنگل کے بھیڑیوں ادھر آؤ اور میری امی کی بکری لا کر واپس کرو. بھیڑیے بکری کو مہمان بنا کے لے جاتے ہیں کہ گدے پہ بٹھائیں، تخت پہ بٹھائیں. بولیے بھائیو، یہ کہنا جنگل جا کے کہ میری ماں کی بکری واپس کرو، اور بکری واپس کرنے والے بھیڑیے. ارے جو بہت سخت دل ہوتا ہے اسی کو تو بھیڑیا کہتے ہیں. وہ کسی کی رعایت کرنے والا کی چلو چل کر کے اس کو پالیں گے، بکری بھیڑیے پالنے لے جاتے ہیں. لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، نبی کا بچپن سننے آئے ہو. میرے نبی فرماتے اے بھیڑیوں، میرے نبی کی امی کی بکری کون لے گیا؟ واپس لاؤ. جب بھیڑیے نکل کر کے آئے، بکری سامنے رکھی، زخمی بھی نہیں ہوئی تھی بکری. سرکار نے بکری حوالے کی اور یہ منظر حلیمہ دیکھ رہی ہے، شیما دیکھ رہی ہے، حارث دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب تک تو یمن والا برکت والا بچہ جسے سمجھتے تھے یہ تو حاکم بھی ہے جنگل کا اور اس کی حکومت بھیڑیوں پر بھی چلتی ہے. اور آپ نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ میری ماں کی بکری لے گئے. تو ایک بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی. اس نے زبان حال سے کہا او پیارے پیغمبر، جب تو بکریاں لے کر کے آتا تھا بکریوں کے بہانے ہم تیری زیارت کر لیا کرتے تھے. جب 3 دن تک کے آقا تو نہیں آیا تو ہم نے سوچا کہ بکری لے جائیں گے، حضور ماں کی محبت میں ضرور تشریف لائیں گے، بکری دے کر کے پیارے مصطفیٰ کی زیارت کر لیں گے. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے.
گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، ارے جس کا بچپن ایسا ہو۔ اب میں اختتام کی طرف جاتا ہوں اور نبی کی یتیمی کی بیان کرتا ہوں۔ یہ سارے مناظر دیکھے، ایک منظر جو حلیمہ کو دہلا دینے والا تھا وہ یہ تھا، حضور ایک دن بکریوں کے ساتھ تھے، شیما جو بیٹی تھی جناب حلیمہ کی، تو ہوا یوں کہ کچھ لوگ پہاڑ سے نیچے آئے، پہاڑ سے نیچے آنے والے جب نیچے آئے انہوں نے حضور کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد زمین پہ لٹا دیا۔ جب زمین پہ لٹایا ہے تو شیما یہ منظر دیکھ کر کے بھاگی، اور یہ منظر دیکھ کر کے جناب عبداللہ جو حضور کے رضائی بھائی تھے وہ بھی بھاگے۔ کیوں بھاگے؟ کیونکہ انہوں نے پکڑ کر زمین پہ، توجہ فرمائے بہت خاص عنوان پہ آج گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ان لوگوں نے حضور کو پکڑ کے زمین پہ لٹایا اور جیسی انگلی کا اشارہ کیا تو حضور کا سینہ انہوں نے پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ یہ دونوں بھاگتے گئے، ماں غضب ہو گیا، ہمارا جو مکی بھائی محمد ہے اس کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا۔ جب حلیمہ بھاگتے بھاگتے آئی تو کیا دیکھا؟ حضور کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے۔ بیٹے کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، وہ کچھ لوگ آئے تھے اور آ کر انہوں نے میرا سینہ چیرا، سینہ چیر کر کے میرا دل نکالا اور اس کو دھویا اور دھو کر کے پھر اندر رکھ دیا، اور جب ہاتھ پھیرا تو میرا سینہ پھر برابر ہو گیا، جب ہٹایا کپڑا تو جیسے ٹانکے لگے ہوتے ہیں ویسے نشان موجود تھے۔ ایک خاص بات، انسان مرتا کب ہے؟ انسان مرتا کب ہے؟ جب اس کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ یہی ہے نا، کہتے ہیں ہارٹ اٹیک آیا۔ حضور کا بچپن ہے، ابھی 4 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے، فرشتوں نے دل نکال کر کے دھویا، حضور کا دل باہر ہے اور حضور زندہ ہے۔ اسی لیے نبی دل کے بغیر بھی زندہ رہتا ہے اور نبی روح کے بغیر بھی زندہ رہتا ہے۔ نبی کی روح نکلنے کے بعد بھی نبی زندہ رہتا ہے، اور نبی کی روح ایک لمحے کے نکلتی ہے پھر بعد میں داخل کر دی جاتی ہے، نبی اسی لیے زندہ ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر کے حلیمہ تو بالکل پریشان ہو گئی۔ حارث نے کہا حلیمہ یہ بچے پر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا، سحر ہو گیا ہے، اس کو جلدی سے واپس کر دو، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا ورنہ۔ یہ لوگ لے کر کے گئے، واپس کر دی۔ حضرت آمنہ نے پوچھا حلیمہ اتنی ضد کر کے لے گئی تھی، اتنی جلدی کیوں لائی؟ بتا کیا بات؟ کہا نہیں بس ہم نے خدمت کر لی۔ کہا نہیں کچھ تو ہے۔ تو تب حلیمہ نے بہت ضد کے بعد بتایا کہ اس کا سینہ چیرا گیا، نکال کے دل دھویا گیا، ڈالا گیا، تو میں نے سوچا کہ اس کو آسیب ہو گیا، معاذ اللہ جنات کے اثرات اس کو ہو گئے۔ تب حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ کیا بک رہی ہے تو؟ میرے بیٹے کو کبھی آسیب اور جنات کا اثر نہیں ہو سکتا۔ سن، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا نا 4 مہینے کی حمل کی شکل میں، تو اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی میرے پیٹ سے، پتھروں سے آواز سنتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بچے پہ جنات اثر نہیں کر سکتا، میرا بیٹا وہ ہے جس کی پیدائش کے وقت میں نے اس کے نور میں ملک شام کے محلات دیکھے ہیں۔ حلیمہ تو چلی گئی، اب حضور میری امی، حضور علیہ السلام ان کی امی کے ساتھ سیدہ آمنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ کیا وہ مقدس ماں ہے؟ حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی، بس اب اسی پہ گفتگو ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو آئندہ سال ہم سیرت کا پورا ہفتہ منائیں گے اور حضور کے زندگی کے ہر سال پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں، حالانکہ وقت تو بہت قلیل رہتا ہے، باہر کے لیے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا حکم آج کل زیادہ ہے، تو میں خود 2 دن کے لیے یہاں آیا ہوں اور اس کے بعد مجھے پھر سفر پہ روانہ ہونا ہے، لیکن آپ دعا کریں کہ ہمیں آئندہ سال ہفتہ مل جائے۔ حضور کے ایک سال پہ گفتگو ہوگی، لیکن چرا کر نہیں، جو پسند آئے رکھ دیا، جو نہ پسند ہو چھوڑ دیا۔ نبی کی زندگی کا ایک سیکنڈ ہمیں پسند ہے، اس لیے کہ حق تو غلاموں کو ہے، حق تو غلاموں کو ہے بیان، ہم چھپاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ارے ہمارا نبی شان والا ہے، ہم تو دکھاتے ہیں تاکہ سب جان لے کہ شان والا ہے۔ ہمارے مجدد نے جو کہا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے، ہرما نصیب ہو تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن گدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال کی ہو گئی، میرے نبی کی امی کہتی ہے بیٹے تو نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا، بیٹے تو نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا، جب تم میرے شکم میں 2 مہینے کے تھے تمہارے ابا کا وصال ہو گیا تھا،
بیٹے چلو اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ سفر کر سکتے ہو تو میں تمہیں لے جاؤں گی یثرب. حضور کے والد کا مزار کہاں تھا؟ جسے آج کل ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، وہاں تھا، کیونکہ وہ ان کا ننیال تھا. حضور اپنی ماں کے شکم میں 2 مہینے کے تھے، اس وقت ان کے والد سفر پہ نکلے، اور جب 4 مہینے کے شکم میں ہو گئے حضور کے والد، حضور علیہ السلام، تو ان کے والد کا وصال ہو گیا. حضور کے ابا جی کا وصال ہوا نا، تو اس وقت حضور کے ابا جی کی عمر 18 یا 19 سال کی تھی، اور ابھی داڑھی کے بال، توجہ فرمائے بہت پیاری بات ذہن میں آ گئی ہے، ابھی داڑھی کے بال نکلنے شروع ہوئے تھے، صرف نکلنے شروع ہوئے تھے، اور حضور کے ابا جی کا وصال 18 یا 19 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، ابھی مسجد نبوی بڑھ رہی ہے نا، توسیع ہوئی، آج سے تقریباً 40-50 سال کے اندر کی بات ہے. جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو حضور کے والد کا مزار مسجد کے اندر آ گیا، تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی یہ پاک کے والد کی قبر کھولی جائے اور ان کو یہاں سے نکال کر جنت البقیع لے جایا جائے. تو ان لوگوں نے یہ سوچا، جو بھی سوچا اب اس کو چھوڑ دیجئے، اب اس پر نہیں جاتا، وقت تو بھی قلیل ہے، ورنہ بھی سب کی خبر لیں گے تو اپنا ٹائم چلا جائے گا. تو جو بھی انہوں نے سوچا ہوگا، تو انہوں نے کیا کیا، جو ان کے حلیف لوگ ہیں، یعنی جو ان کے مسلک اور مشن پہ چلتے ہیں، تو انہوں نے سارے بادشاہوں کو اور ان کے معتمد علماء کو جمع کیا، اور جو ہے سب کو جمع کر کے وہ انہوں نے حضور کے والد کی قبر کھولی. پتہ نہیں کیا چاہتے تھے، اور جنت البقیع میں حضور کے، اچھا ٹھیک بس ابھی ختم کرو، بس ٹائم ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. پہلے مجھے اشارہ کیا جا رہا تھا کہ تھوڑا بولیے، میں بول رہا تھا، بس بات ابھی ختم کر لیتا ہوں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انتظامیہ کا، وہ ہمیں ٹائم دے رہی ہے، تھوڑا سا ٹائم، بس بات مکمل، شارٹ میں مکمل. حضور کے ابا جی جو ہے ان کی 18-19 سال کی عمر میں وصال ہوا، تو تقریباً 1500 سال کے بعد، 1500 سال کم و بیش کے بعد یا 1450 سال کے بعد حضور کے والد کی مزار کھولی گئی. جب کھولی گئی نا تو اس میں مصر کے مفتی اعظم بھی شریک تھے، انہوں نے اس کو بیان کیا. جب کھولی گئی تو حضور کے ابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. اور سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے نبی کے ابا جان، ان کے کفن کو بھی داغ نہیں لگا تھا، اور جس وقت حضور کے والد 18-19 سال کی عمر میں جو تھے، تو حضور کے والد کے بال نکل رہے تھے، بس ویسے ہی تھے، اور مسکراتا ہوا چہرہ تھا. سعودی حکومت کے نمائندوں نے حضور کے والد کا جسم نکالا، اور اس کو کیا کہتے ہیں آپ جس پر رکھتے ہیں، اسٹیچر پر جو ہے وہ اس کو رکھا، حضور کے والد کے جسم شریف کو اس پہ چادر ڈال دی. مفتی اعظم مصر کہتے ہیں، میں اپنے مقدر پہ قربان تھا، میں نے حضور کو تو نہیں دیکھا، لیکن جس رسول کے ابا کی پیشانی میں نور محمد رہا، آج میں وہ خوش نصیب امتی ہوں کہ میں اپنے نبی کے والد کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. میں نے سوچا جو 1450 سال سے اپنی قبر میں سو رہا ہے، کفن داغدار نہیں ہوا، ذرا اس کے جسم کو ہاتھ لگانے کا شرف تو حاصل کروں. کہتے ہیں جب میں نے نبی کے ابا جان کے ہاتھوں کو، پیروں کو چھوا، تو جیسے زندہ کا جسم پکڑ کر آپ چھوڑتے ہیں تو کیسے سفید ہو جاتا ہے، پھر خون آنے لگتا ہے، ویسے حضور کے والد کے جسم پر خون آنے لگا، اور وہ اتنا نرم تھا، ایسا لگا میں کسی ریشم کو یا کسی کفاس کو چھو رہا ہوں. کہتے ہیں اللہ اکبر. تو حضور کی امی جان کہتی ہیں میرے بیٹے چل میں تجھے تیرے بابا کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاؤں. حضور نے 6 سال کی عمر میں سب سے پہلا سفر جو کیا وہ اپنے والد کے مزار پر حاضری کے لیے کیا. اللہ اکبر. گویا کہ ولیوں کے مزار پہ جانا یہ نبی کی سنت ہے، سفر کر کے جانا، کیونکہ عبداللہ نبی نہیں ہے، ولی ہیں، اور ان کے مزار پہ حضور گئے. کتنا آج 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس وقت کا کتنا فاصلہ ہوگا. حضور اپنی امی کی اس کے ساتھ اونٹنی پر گئے. 3 لوگ تھے، ام ایمن حضور کی امی کی کنیز،
हुजूर की अम्मी और मेरे हुजूर की अम्मी ने इजाजत ली अपने ससुर से कि मैं जाना चाहती हूँ अपने शौहर का मज़ार मेरे बेटे को दिखा दूं, और मैं भी बहुत दिन से ज़ियारत करना चाहती थी। अब मैंने अपने शौहर को सिर्फ 2 महीने निकाह को हुए थे, सिर्फ 2 महीने, और शौहर से जुदाई हो गई, तो मैं भी उनकी मज़ार देखना चाहती हूँ। उन्होंने इजाजत दी। 3 नफरी काफिला निकला, और जब यसरिब पहुंचे, उस वक्त उसका नाम यसरिब था, लेकिन अब हम यसरिब कहने को जायज नहीं समझते, हम उसको मदीना मुनव्वरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने यसरिब कहा है, तो मैं भी कहीं कहीं कह रहा हूं ताकि आप बात समझ ले। बहरहाल मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर की अम्मी हुजूर के वालिद की कब्र पर खड़ी है, सराहने से हुजूर खड़े हैं। वो कभी अपने बेटे के 6 साल बेटे के चेहरे को देखती है, कभी अपने शौहर की कब्र को देखती है, रोने लगी। और बड़ी बड़ी अजीम शायरा थी मेरे नबी की अम्मी, बहुत अजीम शेर कहने ली थी। तो शेर कहने लगी, ए यसरिब वालों, तुम्हारे बाजू थक नहीं गए जब तुमने मेरे हसीन शौहर के जनाजे को अपने कंधे पे उठाया था? और रोने लगी। 1 महीने तक कयाम रहा, गमगीन हुई। जब लौटी तो मकाम अबवा पर हुजूर की अम्मी की तबीयत अलील हो गई। जब हुजूर की अम्मी की तबीयत अलील हो गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी माँ को देखते थे और हुजूर की अम्मी उनको देखती थी। 6 साल का मासूम बच्चा, मासूम पैगंबर, जंगल और बियाबान और सहरा में माँ बेटे को देखती है और यतीमी पर ख्याल करती है। बाप तो पहले रुखसत हो चुके, अब मैं भी जाने वाली हूं। उम्मे ऐमन ने पत्थर का सराना लगाकर मकाम अब्वा में हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जब हुजूर का चेहरा देखती है तो ये शेर पढ़ती है, ए मोहम्मद, तुझे अल्लाह का वास्ता, तू कभी बुतों के करीब न जाना मेरे बेटे। कौन कह रही है? जिसे आज काफिर होने का ताना दिया जाता है वो मेरे हुजूर की अम्मी कह रही है। हुजूर की मां मोमिना थी, इसीलिए तो कह रही 6 साल के पैगंबर को, बेटे तुझे अल्लाह का वास्ता कभी बुतों के करीब न जाना। और फिर कहती है, मैंने वो बेटे को जन्म दिया है कि हर चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर बंदा मरेगा, हर चीज को ज़वाल आएगा। आमिना भी दुनिया से जा रही है, लेकिन आमिना ने उस बेटे को जन्म दिया है, उस बेटे को जन्म दिया है कि आमिना का जिक्र कयामत तक होता रहेगा। हाँ मेरे नबी की मां, ए हम सब की मां, यकीनन तेरा जिक्र कयामत तक होगा। नबी का मिलाद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक के नबी की मां का जिक्र नहीं होगा। तो कितनी अजमत वाली मां है। कुछ लोग नबी की अम्मी को कहते हैं वो तो काफिरा थी। अरे जो बुतों से रोके वो काफिरा होगी? और फिर जालिमों सोचो तो सही कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन तक रहे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस मछली के पेट में यूनुस 40 दिन तक रहे वो मछली जन्नत में जाएगी। अरे जब मछली के पेट में नबी रह जाता है तो वो मछली जन्नत में जाती है। जिस आमिना के पेट में अल्लाह का हबीब 9 महीने तक रहा है, क्या वो आमिना जन्नत में नहीं जाएगी? नबी की मां को लोग गाली देते हैं। बहरहाल तो नबी की अम्मी शेर पढ़ती है और कहती है कि मेरा बेटा वो है मशरिको मगरिब में जिसके डंके बजेंगे। ये हुजूर की अम्मी मेरे नबी की नात पढ़ रही है। लोग कहते हैं नात का सबूत क्या है? मैं कहता हूं लोगों ने तो बाद में पढ़ा है, पहले नबी की मां ने नात पढ़ा है। नात पढ़ना ये मेरे नबी की अम्मी की सुन्नत है। नबी की मां नात पढ़ रही है और हुजूर का चेहरा देखते देखते हुजूर की अम्मी आंखें बंद कर लेती। जब आंखें बंद हो गई हुजूर मां के सीने पर सर रखकर रोने लगे। कहते थे, अम्मी जो तुम कह रही थी जरा और कहो ना। तो उम्मे ऐमन ने मेरे आका को सीने से लगाया, कहा बेटे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बात नहीं करते। मेरे हुजूर ने ये पहली मौत देखी थी। मेरे नबी का नन्हा सा कलेजा लरस गया था। फअम्मल यतीम फला तक़हर, नबी को यतीम करने में हिकमत ये थी कि जब भी कोई मां बेटे को कहती तो कभी कभी कहती, बेटा तू मेरा एहसान मत भूल, मैंने तुझ पे बड़े एहसान किए। मेरे अल्लाह को यह मंजूर न था कि मेरे नबी को कोई मां भी ताना दे सके, इसलिए बाप का साया भी उठाया, मां का साया भी उठाया, ताकि मेरे नबी पर सिर्फ मेरा एहसान रहे। उम्मे ऐमन ने कहा, बेटे मोहम्मद जो इंतकाल कर जाते ना, जिनका रूह निकल जाती, उनको कब्र खोद के दफन किया जाता है। अब कब्र खोदने का इंतजाम करें। मेरे नबी ने पहली मर्तबा हाथ में नुकीला पत्थर लिया और पहाड़ खोदने लगे। ये हुजूर का बचपन का मौजिजा है। हुजूर ने अपनी मां की कब्र अपने हाथ से खोदी है, अपने हाथ से, अपने हाथ से। लोग कहते हैं तुम फिरके की बात क्यों करते हो? हम कहते हैं हम मजबूर हैं। लोग कहते हैं तुम फुला फुला फिरके को काफिर क्यों कहते हो? हम कहते हैं हम मजबूर हैं। फतावा रशीदिया के मुसन्निफ ने मेरे नबी की अम्मी को काफिर लिखा।
बताओ जो हमारी नबी की मां को काफिर लिखे, हम उनको कैसे मुसलमान कहेंगे? और सुन्नियों, तुमको भी कहता हूं, हर एक के पीछे जो नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हो ना, कयामत में जब नबी की शफाअत की भीख मांगने जाओगे, कयामत में हुजूर पूछेंगे, जो मेरी नबी की मां, जो मेरी मां पे कुफ्र का फतवा देते थे, तुम उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, तो तुम क्या मुंह दिखाओगे? पक्के सच्चे सुन्नी बन के रहो। जो नबी की मां को काफिर कहते हैं उनसे दूर रहो, वरना उठा के देखो फतावा रशीदिया, सऊदी की किताब उठा के देखो, इन्होंने काफिर भी लिखा। इतना ही नहीं, नबी की मां की कब्र को शहीद की कोशिश की, शहीद भी किया। आजकल कुछ पत्थर रखे हुए छोटे छोटे निशान है, मेरे नबी की मां पे कुफ्र का फतवा दिया। आज कहते हैं काफिर को काफिर ना कहो। अरे काफिर को काफिर ना कहो, तुम आज की सियासत चल रहे हो। आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि तुमने नबी की मां को काफिर कहा? क्या कमी आ गई थी कि तुमने नबी की मां को काफिर कहा? ये झगड़े रोटी बोटी के मौलवियों के नहीं है, ये हुजूर की अजमत का झगड़ा है, आका की ताजीम का झगड़ा है। जो नबी की मां को काफिर कहेगा, नबी दुश्मनी में, हम उसे काफिर कहेंगे, और हम ना उससे रिश्तेदारियां करेंगे, ना उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, ना उनसे दोस्ती रखेंगे। ये हमारे जज्बात हैं, क्योंकि हम नबी का कलमा पढ़ते हैं। हमें जन्नत नबी के सदके में मिलेगी, हमें खुदा का पता नबी के सदके में मिला है। इसलिए देख लेना फतावा रशीदिया में बात है या नहीं है, वरना आप मेरे पास आइए, मैं शहर में रहता हूं, बात झगड़े की नहीं है। तो अर्ज ये कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों पे अल्लाह ने पहाड़ को नर्म कर दिया। ये हुजूर का बचपन का मौजज़ा है, हुजूर का बचपन। हजरत दाऊद के हाथों पे लोहा नरम हो गया और हुजूर के हाथों पे पहाड़ नरम हो गया। हुजूर खोदने लगे और वो मिट्टी निकालने लगी। उम्मे ऐमन ने कहा, मोहम्मद अपनी मां को लिटा दो कब्र में। हुजूर उम्मे ऐमन के सहारे अपनी मां को कब्र में रख देते हैं, और आखिरी मर्तबा मां का चेहरा देखकर हुजूर की आंखों पे मोटे मोटे आंसू आ जाते। नन्ना सा बचपन है, सहरा में आमेना का दुर्र यतीम एक मर्तबा फिर यतीम हो गया। हुजूर ने उम्मे ऐमन के सहारे अपनी मां की कब्र पर मिट्टी डाली। मिट्टी डालने के बाद उम्मे ऐमन ने हाथ पकड़ा और कहा, मोहम्मद चलो अब मक्के जाएंगे। आए तो 3 थे, जा रहे तो 2। मोहम्मद चलो मक्के जाएंगे। हुजूर ने कहा, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन कहती है, मोहम्मद अब तुम्हारी मां हमेशा यहीं रहेगी, चलो। हुजूर उम्मे ऐमन का हाथ पकड़ के नीचे आने के बाद जब उम्मे ऐमन ओटनी पर हुजूर को बिठाने लगी, तो हुजूर ने कहा, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, कहा तुम्हारी मां यहीं रहेगी, वो टीले पे तुम्हारी अम्मी वहां रहेगी। उम्मे ऐमन का हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ा करके हुजूर टीले की तरफ बढ़े। टीले की तरफ बढ़ करके हुजूर अलैहिस्सलाम मां की कब्रों पे सर रख के रोने लगे। उम्मे ऐमन जब ऊपर चढ़ी तो एक मंजर देखा जिसने दिल दहला दिए, कि हुजूर अपनी मां की कब्र पे सर रख करके कह रहे थे, अम्मी तुम्हें तो मालूम था ना कि दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, फिर भी मां तुम साथ छोड़कर चली गई। ये जुमले हुजूर के सुने तो उम्मे ऐमन ने कहा, मेरा कलेजा फटने लगा। मैंने हुजूर को तसल्ली दी और फिर वो काफिला किस तरह मक्के शरीफ आया। अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं ये वादा कर लूं, आइंदा साल तक के लिए मैं इसको मौकूफ रखता हूं कि ये काफिला किस तरह मक्के मुकर्रमा आया, मिलाद का जश्न मनाओ। अब तक झंडे नहीं लगाए तो लगा लो, कम से कम एक बल्ब लगा लो, रोशनी कर लो। आज शबे कद्र से अफजल रात।